نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأخبركم بأول أمر دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج نور أضاء لها منه قصور الشام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں روایت بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں اپنے پہلے امر یعنی اپنی ابتدا کے بارے میں خبر سناؤں، یعنی نیوز دوں۔ ہاؤ ڈڈ اٹ آل اسٹارٹ ود می، ظاہر ہے یہاں پہ برتھ کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، یعنی جو ان کی دعا کی قبولیت کا میں ایک ظہور ہوں، اور بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں، اور رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، اور میں اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کا خواب ہوں، یعنی اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا جب وقت خرج نور، ایک نور نکلا تھا، ایسا نور ایک ظاہر ہوا تھا، اضاء لها منه قصور الشام، جس سے یعنی تمام جو شام کے اس وقت سیریا کے جو محل وغیرہ تھے، بڑے بڑے پیلسز تھے، وہ روشن ہو گئے تھے۔ تو یہ اپنی ولادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ہمیں ایک بشارت سنائی اور اس کے بارے میں نیوز دی۔ تو پہلی بات جو فرمائی کہ میرے پیدا ہونے پر پہلی وجہ کیا تھی، میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں۔ ظاہر ہے دعا بڑی فیمس سورہ بقرہ آیت نمبر 127-128 کے اندر جب آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی بنیادیں رکھیں، پلرز رکھے اور اس کی تعمیر کی، تو آپ نے دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور آگے پھر دعا کا تذکرہ اگلی آیت میں جو آتا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ ہم دونوں کو یعنی ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سبمسو بنا، اور ہماری آف سپرنگ میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک نیشن، ایک امت بنا جو تمہاری آپ کی پیروی، آپ کی عبادت کرنے والی، آپ کی ول کے آگے سبمٹ کرنے والی امت ہو، یعنی دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر آگے رسول کے بارے میں بھی دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اسی دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور سے میرے لیے دعا کی تھی میرے آنے کی۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ فرمائی وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی میں بشارت ہوں۔ ظاہر ہے قرآن پاک میں سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 میں یہ مینشن ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ میں جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا سچا، اور میں تورات کی بھی ایک تو تصدیق کرتا ہوں، اور مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ ظاہر ہے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب آئی وہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فارم میں، شکل میں، وہ بشارت مکمل ہوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشن گوئی، تو ظاہر ہے ان لوگوں نے، جیوز اور کرسچنز نے انہیں ریجیکٹ کیا اور بہت سو نے قبول کیا۔ بہرحال لیکن یہ اس کا تذکرہ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کا اور ابراہیم علیہ السلام کی ان دعا کا ایک تو نتیجہ ہوں، اور رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی، جب میری والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے مجھے خواب میں میرے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا تھا،
اس خواب میں کیا تھا کہ جو کیسر انہوں نے خواب دیکھا بی بی آمنہ نے کہ جو کیسر یعنی قصور الشام یعنی شام کے اس وقت کی سیریا کے بڑے بڑے پیلسز تھے، ان کے اوپر ایک نور تھا جو پورا روشن کر دیا جس نے سارے شام کو. اب واللہ عالم یہ انہوں نے ایک ڈریم دیکھا یا بعض روایات سے ایسے پتہ چلتا ہے انہوں نے باقاعدہ اپنی ہوش و حواس میں ایک نور سا دیکھا جو دور سے نظر آیا کہ پورے شام کو جس نے روشن کر دیا. تو یہ ان کے ایک یعنی ایک معجزہ کے طور پہ آپ کی ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی اللہ نے ان کی والدہ ماجدہ کو دکھایا. تو بہرحال یہ ایک نشانی تھی کہ ایک نور کا جو ظہور یعنی جس نے اجالے میں پورے ملک شام کے جو محلات تھے کا نظر آنا اس کی ایک علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ اس جو مولود مسعود یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کے ذریعے ہدایت کا ایک نور یعنی ملک شام تک بھی پہنچائے گا، جو تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف برس یعنی ایئرز تک خود ہدایت کا ایک مرکز رہا ہے ان اٹ سیلف، وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دین پہنچائیں گے. اور بیت المقدس کو قبلہ ماننے والی قومیں بھی اس نور سے ایک دن ہدایت یافتہ ہوں گی. ظاہر ہے اس وقت وہ روم کے حوالے سے وہاں یعنی کانسٹینٹینوپل مین اس کا جو دارالخلافہ کہہ لیں، ہیڈ کوارٹرز کہہ لیں، کیپٹل کہہ لیں کرسچینٹی کا، اور پورا سیریا بھی اس زمانے میں روم میں ہی آتا تھا، تو یہ وہ گڑھ تھا کرسچینٹی کا. بہرحال تو یہ وہ روایات میں آتا ہے آپ کی ولادت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولدت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے. عام الفیل کہا جاتا ہے اس سال کو جب یعنی فیل ایکچولی عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے، ایلیفنٹ کو فیل کہتے ہیں، اور یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب یمن کا جو عیسائی حاکم تھا ابرہہ کے نام سے، اس نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے ایک برباد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر ایک تیار کیا، اور وہ اس نیت سے آگے چلا، اور بڑا فیمس واقعہ ہے وہ اس کا جو لشکر تھا اس میں بڑے بڑے جائنٹ میگنیفیسنٹ ہاتھی ایلیفنٹس تھے اس کے لشکر کے اندر، اور وہ چل رہا تھا. اور بہرحال اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی برڈز یعنی چڑیوں کی شکل میں اللہ نے وہ ابابیل بھیجی، اور انہوں نے کنکریاں پھینک کر اور سارا کا سارا جو ہاتھیوں کا لشکر تھا اسے نیست نابود کر دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ اسی سے ریلیٹڈ صورت پھر نازل بھی ہوئی. تو یہ اس سال کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ہم اس سال میں پیدا ہوئے. حضرت قیس بن مخرمہ فرما رہے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے یہ واقعہ غالباً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ اس واقعے کے عام الفیل میں جو یہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا ابرہہ کا لشکر کا، اس سے غالباً 50 دن کے بعد پیدا ہوئے. اس حوالے سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی اسی سال میں ہوئی تھی. اس بات پر تو سب کا ظاہر اتفاق ہے، اور تقریباً مور اور لیس اس پر بھی تمام علماء کا جو محدثین ہیں، ہسٹورینز ہیں، ان کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ربیع الاول میں اور منڈے کے دن یعنی جسے پرشین میں دوشنبہ کہا جاتا ہے بکس میں جو لکھا ہوا ہے، تو اس منڈے والے دن ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. کچھ بہرحال روایات سے پتہ چلتا ہے آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض میں 8 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، بعض میں 12 ربیع الاول کا ذکر آتا ہے. تو 2, 8, 10, 12 اور سب روایات کے اندر ایون 17 یا 18 ربیع الاول کا بھی ذکر آتا ہے. لیکن علامہ قسطلانی نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ اکثر جو میجورٹی محدثین کے نزدیک یہ 8 ربیع الاول والی روایت ہے، یہ ظاہر ہے زیادہ اسٹرانگ ہے. آف کورس محدثین کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک اپنی ویژن ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. لیکن ماضی قریب میں ویری نیئر جو ایجپٹ کے ایک ماہر فلکیات جسے کہا جاتا ہے، اسٹرانومر جسے کہا جاتا ہے، محمود پاشا کے نام سے، انہوں نے جب میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی تو اس سے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اگر ہم اسے کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ جو واقعہ عام الفیل کے ٹائم پہ ہوا، اور اگر یہ منڈے کے دن کو ہم اس کو ثابت کریں تو دا ڈیٹ شوڈ بی 9 ربیع الاول. واللہ عالم. تو بہرحال 9 کے اوپر انہوں نے اس کا زیادہ ایمفسس ڈالا ہے. واللہ عالم. بہرحال اس بات پر اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور منڈے کا ڈے تھا.
تو ظاہر ہے یہ ان سیلف ایک معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی ایسے واقعات ہو رہے تھے، اور آپ کی والدہ کو اس زبردست قسم کا نور دیکھنا، ان کا تمام محلات روشن ہو گئے، اور یہ پھر ہاتھیوں کا پورا لشکر تباہ ہونا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا ایک معجزات میں سے ہی تھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک بات فرماتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالحجرة فهاجر 10 سنين ومات هو ابن 63 سنة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ 40 سال کے تھے جب آپ کی اوپر وحی اتری، بعثت ہوئی آپ کی، اور آپ پھر مکہ میں 13 سال رہے، اور اس کے بعد آپ کو آرڈر ہوا ہجرت کا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 10 سال وہاں قیام فرمایا، اور آپ کے وصال کے وقت آپ کی جو ایج تھی وہ 63 ایئرز تھی۔ تو بہرحال اسی حوالے سے ایک دوسری روایت میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی آتا ہے کہ قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن 63 و ابو بکر و هو ابن 63 و عمر و هو ابن 63، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا وصال 63 ایئرز میں ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا بھی وصال آئرونکلی کہہ لیں یا جس وجہ سے بھی بہرحال 63 ایئرز میں ہی ہوا۔ ظاہر ہے یہ شیخین تھے جو جن دو حضرات کے سب سے بڑے مرتبے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عظمیٰ پر بھی اسی آرڈر میں فائز ہوئے کہ سب سے پہلے ابو بکر اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہرحال ان کے اپنے مقامات تھے، ان کے اپنے انشاءاللہ موقعوں پر ہم اس کا ڈسکشن کریں گے۔ بہرحال یہ شیخین کے بھی اپنے مناقب میں سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہے ایک میریکل ہی تھا کہ ان کی بھی ایج ایگزیکٹلی اتنی ہی تھی غالباً کہ جب ان کی بھی وفات ہوئی، اور ظاہر ہے اس حوالے سے کیٹیگوریکلی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے ٹائم پر کہا کہ میں نے اتنی مرتبہ سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، یعنی ان کا کہنا یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بھی سب سے جو گویا کلوزنس تھی ان کی اپنی وہ ابو بکر سے اور پھر عمر سے ہی تھی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت، واللہ عالم۔ بہرحال پھر ایک چیز ہے کہ آپ کے اوپر جو وحی کا نزول ہوا، اس حوالے سے ایک بہت ہی ڈیٹیل روایت ہمیں ملتی ہے بخاری میں، مسلم میں، دوسری احادیث کی کتابوں میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے لیے تشریف لے جاتے، غار حرا پر آپ کا معمول تھا جو وہاں پہ من الوحی رؤیا صادقہ من فی النوم، کہ وحی اترنے سے پہلے بھی آپ کے کچھ سچے خواب آیا کرتے تھے، آنا شروع ہو گئے تھے کچھ عرصے پہلے ہی، اور پھر اس کے بعد آپ نے تنہائی اختیار کرنا شروع کر دی، جا کر غار حرا میں اپنا کچھ تھوڑا بہت کھانا پینا لے کے چلے جاتے، اور آتا ہے فتحنس فیہ وہو تعبد، کہ آپ بہرحال اور رات دن کا سامان اپنا کھانے پینے کا لے کے چلے جاتے، کئی کئی دن وہاں پہ قیام فرماتے، پھر جب گھر تشریف لاتے بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں ان کے پاس تشریف لے کے آتے، اور پھر کچھ دن رہتے قیام کرتے، پھر کھانے پینے کا لے کے چلے جاتے، اور اسی اسنا میں مشہور واقعہ ہے جو وحی اتری، اور جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے انہوں نے کہا اقرا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اقرا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو زور سے یعنی گردن سے پکڑا اور پھر دوبارہ فرمایا اقرا، انہوں نے دوبارہ فرمایا ما انا بقارئ۔ تو یہ بہرحال 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہوا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے چھوڑا جب پھر، اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی جو کہ ان 5 آیتوں کی صورت میں سورہ علق کی نازل کی جبرائیل علیہ السلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تھوڑا گھبرایا کہ ایک دفعہ ظاہر ہے ایک بالکل انہونی سی چیز تھی، وہ گئے اور بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اور آپ نے فوراً کہا زملونی زملونی، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ زملو مطلب مجھے کو چادر سے اوڑھو، یعنی گھبرا گئے یا غالباً ٹھنڈ کا اثر ہوا یا واللہ عالم، تو آپ نے ان پر ایک فزملو ہے اپنے ایک چادر چڑھا دی یہاں تک کہ آپ تھوڑا ٹھنڈے ہوئے اور آپ کو تھوڑا ہوش میں آئے، اور پھر آپ نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا جواب میں فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، انک لا تصل الرحمہ وتصدق الحدیث وتحمل کلا وتکسب المعدوم، کہ آپ تو اتنا اچھا
یعنی ہر ایسے خطرے کی بات نہیں ہے. آپ تو اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, ہمیشہ حق اور سچی بات کہتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ناداروں کے لیے ضرورت مندوں کے لیے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان حادثوں پر جو حق ہوتے ہیں. پھر بہرحال بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے کزن یعنی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں اور آپ نے انہیں کہا یہ ابن عمی, اے میرے چچا کے بیٹے, اسمع من ابن اخی کا, یہ اپنے بھتیجے کی بات تو سنو. ورقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان سے, اخی ماذا ترا, کہ کیا بات ہے, کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سارا واقعہ سنایا. اس پر ورقہ بن نوفل نے جواب میں کہا ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ, کہ یہ وہ خاص رازدار فرشتے, جبرائیل کی طرف اشارہ تھا کہ یہ وہ خاص فرشتے ہیں جس کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا. اور پھر ظاہر ہے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ کے اوپر وحی اتری ہے اور آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے. اور اگر میں آپ کی قوم, بہرحال ایک انہوں نے جو اس میں خاص طور سے نوٹ وردی بات بتائی, ایک پیشن گوئی بھی کی ساتھ میں, کہ یخرجو کا قومک, آپ کی قوم آپ کو آپ کے ملک سے نکال دے گی اس دین کے پھیلانے کے واسطے, کیونکہ وہ یہ دین کو ظاہر ایکسیپٹ نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا او مخرجیہم, یہ مجھے نکال دیں گے کیا؟ ایسا کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ظاہر ہے ان کے مائنڈ میں بھی نہیں آ سکتا تھا. وہ تو اتنے فیمس, اتنے چاہنے والے لوگوں کے تھے کہ بہرحال روایتوں میں جیسے ہجر اسود کے اس کا واقعہ آتا ہے, یا صادق و امین کا ٹائٹل خود ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا تھا. اتنے آپ تو پسندیدہ تھے ان لوگوں کو, یہ ان کے مائنڈ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے مجھے لوگ نکال دیں گے. ورقہ بن نوفل نے یہی کہا کہ نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به, کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ جو تم لے کر آئے ہو دعوت, اس میں تو ظاہر یہ ہوگا. اور وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَشْهَبْ وَرْقَةً تُوَفِّيَ وَفَطَرَ الْوَحْيُ, کہ انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جب ایسا ہوگا تو میں تمہاری مدد کروں گا, تمہارا ساتھ دوں گا. بہرحال ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ایک کچھ عرصے کے لیے. بہرحال تو یہ ایک فیمس روایت جو وحی کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے. اس میں ایک چیز تو یہ دیکھیں گے, غار ہرا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ ایک پہاڑ کا نام ہے. مکہ مکرمہ کی طرف بہت سارے ماؤنٹینیس علاقہ ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں. انہی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے, کچھ کم بلند ہیں کچھ زیادہ بلند ہیں, لیکن بہرحال یہ اس میں جو غالباً آیا ہے وہ سب سے جو ہائٹ کے اعتبار سے سب سے بلند ترین پہاڑ ہے, جسے اب آج کل کے زمانے میں ہم جبل نور کے نام سے جانتے ہیں. تو اس کے بالکل پیک کے اوپر, یہ تقریباً مکہ مکرمہ کی جو آبادی ہے اس سے رفلی 2 یا 2.5 مائلز کے فاصلے پر ہے. اس کی پیک کے اوپر, چوٹی کے اوپر ایک پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں جو راکس ہیں, اس کے اس طرح سے وہ سارٹ آف آپس میں ملے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان ایک چھوٹا سا ٹرائنگولر شیپ کا سارٹ آف مثلث نما ایک تکونا سارٹ آف حجرہ سا بن گیا ہے. اس کو ہم اصل میں غار ہرا کے نام سے جانتے ہیں. اور یہ گویا کہ اس طرح سے تھا کہ وہاں بیٹھ کر عبادت بھی کی جا سکتی ہے. بیٹھ کر اگر ایک مرتبہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو 2 رکعت نماز بھی ادا کر لی. واللہ عالم, بہرحال وہاں پہ نماز پڑھنا ان اٹ سیلف کوئی ثابت تو نہیں ہے, کیونکہ اس زمانے میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں فتحنسوا, آپ وہاں پر خلوت میں تشریف فرما ہوتے تھے. اور حدیث کے راوی امام زہری رحمہ اللہ نے اس لفظ فتحنسوا کا جو ترجمہ یا مطلب بیان کیا وہ تعبد سے کیا ہے, کہ یعنی وہ آپ عبادت فرمایا کرتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں جو بھی جس فارم میں بھی عبادت تھی وہ ہم صحیح وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, واللہ عالم کیا تھی یا کیسی تھی یا کس فارم میں تھی, لیکن یہ آپ کا معمول تھا. اور وہیں پر پہلی نازل ہونے والی آیتیں سورہ علق کی انیشل آیات تھیں. بہرحال اس میں ایک چیز اور نوٹ وردی ہے جو اسی حدیث کی صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ورقہ بن نوفل
کی انٹروڈکشن میں یا تعارف میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةَ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمَا، کہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ ایک ایسے آدمی تھے جو زمانہ جاہلیت میں ہی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے ہی کرسچن ہو چکے تھے، نصرانیت اختیار کر چکے تھے. یہ بہت بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان لکھتے تھے، ہیبرو لینگویج جو تھی. اور بائبل یعنی جو ٹیسٹمنٹ ہے اس کو، یہ سیکنڈ ٹیسٹمنٹ کو غالباً یا پرابلی فرسٹ ٹیسٹمنٹ کو بھی، بہرحال انجیل جسے ہم سیکنڈ ٹیسٹمنٹ کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے. یہ عبرانی ہیبرو لینگویج میں لکھا کرتے تھے اور بہت ہی بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے یہ. بہرحال واللہ عالم یہ بھی آتے ہیں الفاظ. اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبرانی کی بجائے عربی زبان میں بائبل لکھا کرتے تھے. تو واللہ عالم، ظاہر ہے عرب میں رہ رہے تھے تو ایسا بھی پاسبل ہے. اور دوسری خیر جو سیکنڈ ٹیسٹمنٹ ہے وہ کیونکہ گریک میں لکھی گئی تھی تو اس کو ہیبرو میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ بھی پاسبل ہے، اس لینگویج میں کرتے ہیں، واللہ عالم. اور یہ بات بہرحال ملتی ہے ہمیں ان کے حوالے سے کہ یہ شرک اور بت پرستی سے خاص طور سے بیزار تھے بالکل. ہی واز ناٹ این آئیڈل پیگن ورشپر. ان کو آئیڈل سے نفرت تھی. اور شروع سے ہی پھر یہ ڈفرینٹ ملکوں میں پھرے اور ٹریول کیا اینڈ فائنلی ہی ریچ شام جسے سیریا کہا جاتا ہے. اور اللہ کی توفیق سے ہی بیکیم اے کرسچن. وہاں کیونکہ ان کی ایک کرسچینٹی کے ہی مذہب کے جو صحیح مذہب پر تھے، صحیح ریلیجن پر تھے، وہاں کے بہت بڑے عالم، ایک راہب جسے کہا جاتا ہے مونگ، اسے کرسچینٹی کی ان سے ملاقات ہوئی ایک بہت ہی درویش عالم سے. وہاں انہوں نے کرسچینٹی کنورٹ ہو گئے. اور بہرحال یہ پھر صحیح جو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح شریعت تھی، دین تھا، یہ اس دین پر موجود تھے اور انہی کی تعلیم اور ہدایت پر قائم تھے. اور ان کے حوالے سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابہ میں ورقہ بن نوفل کے بارے میں ایک یہ روایت اور بھی نقل فرمائی ہے. وکانہ ورقۃ قد کرہ عبادۃ الاوثان وطلب الدین فی الآفاق وقرأ الکتب وکانت خدیجۃ تسأل امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیقول ما ارى الا نبی هذه الامہ الذی بشر به موسیٰ وعیسیٰ. کہ یہ بتوں سے ان کو نفرت تھی، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، دین کی طلب میں پھرے، مختلف علاقوں میں، ملکوں میں گئے، ٹریول کیا اور کتابیں وغیرہ لکھی پڑھیں. اور بہرحال ختیجہ رضی اللہ عنہ اکثر ان سے مختلف معاملات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھا کرتی تھی، کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے. یعنی ختیجہ کے جو والد تھے رضی اللہ عنہ کے ان کے والد خویلد، دونوں یعنی ورقہ بن نوفل اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کے جو والد خویلد تھے دونوں اسد بن عبد العزیٰ کے بیٹے تھے. تو بہرحال ختیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ حقیقی چچا زاد بھائی تھے. تو اس حوالے سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوچھتی نہیں. ظاہر ہے بچپن سے ہی جو ایک میریکلز کا اور معجزات کا ایک تھا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرسٹ آف آل وہ شق صدر کا واقعہ، جب آپ کا اوپن ہارٹ والا معاملہ، اور پھر پتھروں کا آپ کو سلام کرنا اور بعض درختوں کا آپ کی طرف جھک جانا، یا ایسے واقعات جو فیمس جو بحیرہ راہب کا واقعہ مشہور آتا ہے ہسٹری کی بکس میں، جو وہاں گئے اور اس راہب نے بھی آپ کو پہچانا تھا سیریا میں اور فرمایا تھا کہ اسے لے کر آپ کے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ انہیں لے کر فوراً واپس لوٹ جاؤ، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو اس طرح کے بہت سارے ان یوزول سے جو واقعات تھے، معاملات تھے، وہ ورقہ بن نوفل سے پوچھا کرتی تھی غالباً. اور ورقہ بن نوفل اکثر انہیں یہی کہا کرتے تھے، ما ارى الا نبی هذه الامہ الذی بشر به موسیٰ وعیسیٰ، کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نبی ہیں اس امت کے، اور یہ اسی طرح سے یعنی جن کی بشارت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی، وہی نبی ہیں آخری جو اس امت کے اوپر نازل ہوئے ہیں. واللہ عالم. تو یہ بہت بڑے کیونکہ عالم تھے تو وہ ان سے پوچھا کرتی تھی اور وہ یہی ہمیشہ جواب دیتے تھے. اور ورقہ بن نوفل ظاہر تھے تو کرسچن، لیکن یہ کرسچینٹی کے جو پیروکار تھے، تو فائنلی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دی تھی. اور
لیکن پھر تصدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کی تو اس حوالے سے اگر ہم غور کریں تو کچھ ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ یہ فرسٹ تصدیق کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تھے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے مسلمان تھے جو گویا اس امتی ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہوا۔ لیکن اگرچہ اس وقت دعوت کا آرڈرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی نہیں تھے، تو اس حوالے سے بہرحال جب دعوت کا آرڈر فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ آپ دین پھیلائیں، تو اس کے بعد دین اسلام ایکسیپٹ کرنے والے فرسٹ ظاہر ہے جو لوگ تھے ان میں ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ، زید بن حارثہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم، یہ وہ 4 افراد تھے جو سب سے پہلے اسلام کو جنہوں نے قبول کیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل ان پر ایمان گویا یہ ایک فارم میں لا چکے تھے۔ اور ظاہر ہے ایک دوسری بات غور کرنے کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلے سے پکڑ کر دبوچا جبرائیل علیہ السلام نے اور آپ نے یہاں تک کہا لقد خشیت علی نفسی، تو یہ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ایسی کیونکہ اتنی ایک بڑی نیوز تھی، پوری وحی کا معاملہ تھا، وہ دینا تھا، تو بالکل کسی کو جیسے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ بالکل کانسنٹریٹ کر کے سامنے فوکس کر کے اب بات سنیں جو کہی جا رہی ہے ان سے۔ اور یہی وجہ تھی غالباً آپ کو جب پکڑا اور آپ کو دبایا تو یہی کہنے کا مقصد تھا کہ اس بات کو غور سے سنیں، کیونکہ یہ اتنا بھاری اتنا کلام تھا ایک، اس کے بارے میں خود اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ تو اگر کسی پہاڑ پر نازل ہو جاتا یہ قرآن تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ گویا ان اٹ سیلف ہم مومن، ہم مسلمانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی ان اٹ سیلف کہ ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں، اسے برداشت کر سکیں اس قرآن کے ویٹیج کو۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ سارا ویٹ ایکسیپٹ کیا، اپنے اوپر لیا، اور پھر ہمیں بالکل اسے یوں سمجھیں کہ حلوہ بنا کر پیش کر دیا، کیونکہ یہ اس وحی الہی کا جو تحمل کر سکے، جس کو قرآن پاک میں قولاً ثقیلاً فرمایا گیا۔ بعد میں بھی نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال ہوتا تھا، گھنٹیاں بجنوں کی آوازیں آتی تھیں یا ایٹسیٹرا، آپ کا پسینوں پسین ہونا، آپ کے اوپر بوجھ محسوس ہونا، یہ واقعات میں آتا ہے بالکل مختلف۔ تو ظاہر ہے اس حوالے سے یہی وجہ تھی غالباً کہ جبرائیل علیہ السلام نے باقاعدہ فوکس اور کنسنٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو آپ کی اٹینشن گین کرنے کے لیے پہلے پکڑا اور پھر یہ وحی آئی۔ تو بہرحال یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کی ولادت اور بعثت اور وحی کے نزول سے متعلق ہیں۔ بہرحال یہ میریکلز آف دا میریکلز کی ہی باتیں ہیں، ظاہر ہے عام شعور میں لاجیکل ایکسپلینیشنز میں ایسی باتیں تو سمجھ آنے والی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان میں بلیو کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر اور ان کی انسٹرکشنز پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔